طارق بن زیاد الجزائر میں 50 ہجری بمطابق 670 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق بربر قوم سے تھا۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے زمانے میں موسیٰ بن نصیر افریقہ کے گورنر تھے۔ انہوں نے طارق کی جرأت اور دلیری کا اندازہ کرتے ہوئے انہیں فوجی خدمات پر مامور کیا اور انہیں طنجہ مراکش کا گورنر بھی مقرر کر دیا۔ طریف بن مالک کی کارروائی کے اگلے سال اپریل 711 عیسوی میں موسیٰ نے اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو 7000 بربری شاہین دے کر اندلس کی فتح کے لیے روانہ کیا۔ کاؤنٹ جولین کے جہازوں نے اس فوج ظفر کو جبل الطارق پر اتار دیا۔ طارق نے تمام کشتیوں کو جلانے کا حکم دیا۔ لشکریوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا تو پوچھنے لگے۔ جواب میں طارق ہنسا اور کہا، ہم اپنی قسمت کا فیصلہ اپنی تلوار سے کرنا چاہتے ہیں۔ ساحلی علاقے کے گورنر تدبیر نے غنیم کو آتے دیکھا۔ ان کے سروں پر امامے تھے، جسم پر جبے، ہاتھ میں نیزے یا تلوار۔ تدبیر مسلمانوں کی پیش قدمی نہ روک سکا اور ایک پیغمبر راڈرک کو اطلاع دینے بھیجا۔ ہماری زمین پر ایک نئی قوم نے نزول کیا ہے۔ ہم نہیں جانتے کہ وہ آسمان سے اتری ہے یا زمین سے نکل آئی ہے۔ راڈرک ان دنوں دور افتادہ علاقوں کی مہمات میں مصروف تھا۔ وہ قرطبہ واپس پہنچا۔ لوگ جوگ در جوگ اس کی فوج میں بھرتی ہونے لگے۔ اس کی فوج 80,000 تک پہنچ گئی۔ اس کی فوج میں یہودی غلام بھی تھے۔ فوج کا مورال پست تھا، ہمت شکستہ اور وفاداری مشتبہ تھی، اور نہ سپاہی قواعد دان تھے۔ طارق کو دشمن کی بڑھتی ہوئی تعداد کا علم ہوا تو اس نے موسیٰ کو کمک کے لیے لکھ بھیجا۔ موسیٰ نے فوراً 5000 فوج مزید روانہ کر دی۔ اب یہ ایک ایسی فوج تھی جن کو فتح پانے کی گویا عادت سی تھی۔ 19 جولائی 711 عیسوی کی تاریخی صبح کو دونوں فوجوں کا مقابلہ لاجنڈا کی جھیل کے سامنے ہوا، جو مدینہ سیدونا کے قریب صوبہ قادس میں واقع تھا۔ ہر صبح جنگ شروع ہوتی اور غروب آفتاب کے ساتھ ختم ہوتی۔ 19 جولائی سے لے کر 26 جولائی تک یہی حال رہا۔ 27 جولائی کو طارق نے مصمم ارادہ کر لیا کہ وہ آج معاملہ ملتوی نہ ہونے دے گا۔ طارق اپنے شکار پر باز کی طرح جھپٹا۔ راڈرک بھاگ گیا، دریا میں کودا اور ہمیشہ کی نیند سو گیا۔ قادس کی فتح کے بعد طارق شزونہ پہنچا اور معمولی جھڑپوں کے بعد اطاعت قبول کر لی گئی۔ کرمونا بھی جو اشبیلیہ سے 25 میل مشرق کی طرف ہے فتح ہو گیا۔ اب اشبیلیہ کی باری تھی۔ یہاں بھی ہتھیار ڈال دیے گئے اور جزیہ دینا قبول کر لیا گیا۔ راڈرک کی فوج کا غالب حصہ استجا میں پناہ گزین تھا۔ طارق نے محاصرہ کیا مگر کچھ بن نہ پڑا۔ آخر کار بغیر لڑائی کے شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ استجا کو اپنا صدر مقام بنایا اور طارق خود تلیتلا کو فتح کرنے چلا گیا۔ طارق نے اپنے تمام جنگی منصوبوں کی تفصیلات موسیٰ بن نصیر کو بھجوائی، لیکن موسیٰ نے بعض وجوہات کی بنا پر اس سے اتفاق نہ کیا۔ ہدایت کی کہ اس کی آمد کا انتظار کرے، مگر طارق سمجھتا تھا کہ وقت کے تقاضے اس سے مختلف ہیں۔ طارق تلیتلا پہنچا۔ یہ عظیم شہر گاد بادشاہوں کا دارالخلافہ تھا۔ طارق کو کسی قسم کی مزاحمت کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ عمرہ اور روسا شہر خالی کر چکے تھے۔ ابن اسیر کے قول کے مطابق گاد حکمران غیدشاہ کے بھائی اوپاس کو تلیتلا کا حاکم مقرر کیا گیا۔ فاتحین کی نرم اور معقول شرائط کو عوام نے قبول کیا۔ طارق ان علاقوں کے بعد مدینہ مائدہ کی طرف بڑھا۔ یہاں اسے وہ میز ملی جو 360 پایوں پر قائم تھی۔ اسے موتیوں، مونگوں اور یاقوت سے سجایا گیا تھا۔ یہود اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ طارق جب تلیتلا کی فتح میں مصروف تھا، اس وقت مغیث رومی قرطبہ کو زیر نگی کرنا چاہتا تھا۔ ایک چرواہا خضر راہ بن کر اور اسلامی فوج کو دریا عبور کرا کر ایسی جگہ لے آیا جہاں فصیل کے ساتھ انجیر کا ایک تناور درخت اگا تھا۔ ایک نڈر سپاہی فصیل پر چڑھنے میں کامیاب ہوا اور امامہ کے ذریعے کئی ساتھیوں کو رشتہ نازک کے ساتھ اوپر چڑھایا۔ انہوں نے دروازے کھول دیے۔ گورنر شہر چند مخلص سپاہیوں سمیت سینٹ جارج کی گرجا میں جا چھپا۔ آخر کار اپنے آپ کو فاتحین کے سپرد کر دیا۔ تدمیر ابتدائی جھڑپوں کے بعد مرسیہ میں پناہ گزین تھا۔ اس نے عیسائیوں میں اتحاد قائم کیا تاکہ مسلمانوں کا مقابلہ کیا جا سکے۔ ریا کی فتح کے بعد اسلامی لشکر ایلولا میں اترا۔ تدمیر نے ان کا راستہ روکنا چاہا اور شکست کھا کر قلعہ بند ہوا۔ اس نے مرسیہ کی عورتوں کو عسکری لباس اور اسلحہ سے آراستہ کر کے فوج کے شانہ بشانہ کھڑا کروا دیا تاکہ دشمن کثرت تعداد سے دھوکہ کھا جائیں اور صلح ہو جائے، اور ہوا بھی بالکل ایسا ہی۔ بعد میں واقعات کا علم ہو جانے پر بھی تدمیر کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی اور صلح کی شرائط کو جاری رکھا گیا۔ تدمیر کو مرسیہ کا حاکم مقرر کر دیا گیا۔ بعد میں یہ علاقہ اسی کے نام سے تدمیر کہلایا
کہلانے لگا۔ طارق رجب 92 ہجری سے لے کر ذی الحجہ 95 ہجری تک اندلس میں رہے۔